شفاف الیکشن کا خواب، وزیر اعظم کی انتخابی اصلاحات کی درخواست، اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا، پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کہہ دیا، عام انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات کی خواہش کا اظہار، شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم نے لکھا الیکشن کمیشن ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا، حالیہ سینیٹ انتخابات میں بھی پیسہ چلا، کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ ہم سب ایک ہیں، دمدہ مست کلندر ہوگا۔ استعفے نہیں، لانگ مارچ نہیں، ہم پی ڈی ایم میں ہیں یا نہیں؟ بلاول نے پوچھ لیا۔ استعفے لانا تو ہی آنا، کہہ گئے مولانا۔ تلخیاں بڑھ گئیں، اندر کی بات باہر آ گئی۔ چلے ایک دن کا مارچ کر لیں، زرداری اور جیالے مناتے رہ گئے۔ مولانا نے ایک نہ سنی، نواز شریف کو فون گھمایا، دکھڑا سنایا، زرداری کے رویے کو غیر جمہوری قرار دیا، حیرانی کا اظہار کیا۔ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا؟ اور چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، استعفے کا آپشن رکھا ہے۔ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح۔ پی ڈی ایم بنائی، استعفوں کا آپشن رکھا، مگر یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ استعفے آخری آپشن ہوں گے، ایٹم بم کی طرح ہوں گے۔ کل پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر جانے والے مولانا نے آج شکوہ کر دیا، بولے 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں تھیں، پیپلز پارٹی کو مہلت دی ہے، ساتھ چلنا چاہتے ہیں، حکومت کو پریشان رکھنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کا معنی خیز ٹویٹ، کہا اجلاس کا دن کہیں سے بھی برا نہیں تھا، سلیکٹڈ کی طاقت کم ہو رہی ہے، اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ اختلاف رائے ہمارے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، لیکن اتفاق رائے بھی ہر اجلاس میں ہوا، کل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائے گا۔ ایٹم بم اس وقت چلایا جاتا ہے جب تمام ہتھیار جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے، جب ہر طرح کی آپشنز جو ہیں وہ استعمال کی جا چکی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو کنونس کر لیں گے، ہم آپ کو منا لیں گے، نہیں ہم آپ کو مطمئن کر لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی استعفے دینے، پرویز اشرف استعفے نہ دینے پر دلائل لانے لگے، اتفاق رائے کے لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ نثار کھوڑو الگ ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر وہ لانگ مارچ کے لیے استعفاؤں کی شرط رکھتے ہیں تو زرداری صاحب کو جواباً شرط رکھنے میں آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں؟ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اب حکومت فرنٹ فٹ پر کھیلے گی، وزیر اعظم کا اعلان۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزراء سے کہہ دیا، اب مہنگائی کو قابو کرنا ہے۔ وزیر اعظم لاہور پہنچے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبے کی صورتحال اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پی ڈی ایم نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ایجنڈا تو ان کا ایک ہی تھا، عمران خان سیاسی طور پر ہیوی ویٹ ہے، ان سے نہیں گرنے جا رہا تھا، انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے۔ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ عمران خان ہیوی ویٹ ہیں، آپ سے نہیں گرنے والے، شیخ رشید کا پی ڈی ایم کو جواب۔ لانگ مارچ کا التوا اچھا فیصلہ قرار، بولے مولانا سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہوگا۔ نواز شریف کو پھر ایمرجنسی سفری دستاویز کی پیشکش، فردوس عاشق آوان خاصی خوش، کہا پی ڈی ایم کے بیانیے کی موت ہو چکی۔ زرداری صاحب کو اس پوری چیمپئن شپ اور لیگ جو چل رہی تھی اسے جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے سینیٹر بھی بنا لیے، انہوں نے سندھ میں اپنی حکومت بھی بچائی۔ مریم نواز 26 مارچ کو نکلیں گی، لیکن رخ اسلام آباد نہیں، نیب دفتر کی جانب ہوگا۔ نئے شواہد ملے ہیں، حاضر ہوں۔ نیب لاہور نے چودھری شوگر ملز کیس میں 26 مارچ کو طلب کر لیا۔ اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی مشکوک رقم کی رسیدیں، غیر ملکی شخصیات سے معاہدوں کی دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ دورہ جنوبی افریقہ سے پہلے ایک کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، دوبارہ ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ منفی آنے والے کھلاڑی آج لاہور پہنچیں گے۔ اسکواڈ 26 مارچ کو جوہانسبرگ روانہ ہوگا۔
सेलेक्टर होता है, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। ये 3 लोग होते हैं। इन 3 लोगों की सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस से बाहर बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि इनके आपस में ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। और बूम बूम आफरीदी ने बाबर की हिमायत कर दी। कहा टीम सिलेक्शन में कप्तान की बात सबसे अहम होती है। कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर्स के इख्तिलाफात की खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए।